مواسات، ہمدردی، غمخواری، اس کے بے شمار شعبے ہیں. یہاں تک کہ اپنے زیر دست لوگوں سے کاموں میں تخفیف کر دینا بھی اس کا ایک حصہ ہے، جس کا بڑا ثواب ہے. تو غرض ہمدردی، غمخواری اس میں زیادہ ہونی چاہیے، پڑوسیوں سے، شہریوں سے، اپنے ہم ملک لوگوں سے، باہر کے لوگوں سے. لیکن اتنا بڑا المیہ ہے جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں کہ اس وقت ہماری ہمدردی، غمخواری کے سب سے زیادہ مستحق فلسطین کے مسلمان ہیں، جس کے جو اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں رمضان کے اندر جہاد کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. رمضان میں جہاد غزوہ بدر میں ہوا تھا اور فتح مکہ میں ہوا تھا. اللہ تعالی نے دونوں میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی. یہ اللہ کے بندے اس رمضان کے اندر غزوہ بدر اور فتح مکہ کی یادیں تازہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جانیں لڑائی ہوئی ہے اور ان کے جہاد اور ان کی دی ہوئی مار جو اسرائیل پر پڑی ہے، اس کا بدلہ وہ کمبخت شہریوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، بوڑھوں سے لے رہا ہے. ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے. آئی سی یو کے اندر جو بچے زیر علاج ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. ابھی کل جو حملہ کیا ہے دوبارہ اشفا اسپتال کے اوپر، اس کے اندر جو لوگ آئی سی یو میں زیر علاج تھے ان کو نشانہ بنایا ہے. ان کو نشانہ بنا کر جس درندگی کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے، تاریخ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے. اس دور میں تاریخ کے اندر بڑے بڑے جابر، قاہر حکمران بھی آئے، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، نہ جانے کتنے کتنے بڑے جبار آئے. لیکن یہ قتل عام جو آج فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے، یہ قتل عام جو ابھی نوزائیدہ بچوں پر ہو رہا ہے، ان کی صورتیں بگاڑ دی گئی ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، ان کو معذور کر دیا گیا ہے، ان کو عمارتوں کے ملبے کے نیچے دفن ہے اور ان کا پتہ نہیں چل رہا. ان کو دفن کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے، ان کو تجہیز و تکفین کا موقع نہیں ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں ان کو بھوک اور پیاس کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کسی بچے کو بھی روٹی کا ٹکڑا میسر نہیں آ رہا، پانی پینے کو نہیں مل رہا، چولہا جلانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے اپنے گھروں سے ان کو نکال کر رفح کے اندر جمع کر دیا ہے اور اب رفح کے اوپر بھی بمباری کر رہا ہے اور اس رفح کے اوپر بھی زمینی حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، پر تول رہا ہے. یہ سب مناظر پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. اور امریکہ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے، جو عورتوں کے حقوق کا علمبردار اپنے آپ کو کہتا ہے، افغانستان میں اگر لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجا، قیامت بنائی ہوئی ہے اس نے کہ
شور مچایا ہوا ہے کہ ان عورتوں کو کیوں تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن انہی عورتوں کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جس طرح ان کے اوپر بمباریاں کی جا رہی ہیں، ان بچوں پر، عورتوں پر آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں وہ تو اپنے دفاع میں ہو رہا ہے. ساری دنیا کو دھوکہ دو گے، خود تمہاری سرزمین سے تمہارے خلاف آوازیں اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے. کافر بول رہے ہیں، غیر مسلم بول رہے ہیں کہ اس قتل عام کو بند کرو. لیکن جو ہمارے لیے شرمندگی کا، ندامت کا اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 2.5 ارب کے قریب مسلمان، مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے مسلمان، جن کے پاس تیل ہے، جن کے پاس ذخائر ہیں، جن کے پاس معادن ہیں، جن کے پاس شاہراہیں ہیں، وہ یہ سب منظر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دم بخود ہیں. کوئی نہیں بول رہا. مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سوچے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. لیکن فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ، فلسطین کے مجاہدوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ غمخاری کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی ایک کلمہ ان کے حق میں ہے اور اسرائیل کی اس بربریت اور ظلم اور جبر کے خلاف کسی مسلمان حکمران کی طرف سے نہیں نکلا. یہاں تک کہ غیر مسلم احتجاج کر رہے ہیں، غیر مسلم آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ سب پاکی بند کرو. جنوبی افریقہ والے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر رہے ہیں، بیلجیم والے اعلان کر رہے ہیں، جرمنی والے اعلان کر رہے ہیں، یورپی یونین کی طرف سے بھی کچھ پیغامات آ رہے ہیں. لیکن یہ پورا عالم اسلام جو دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے، جس کو اللہ تعالی نے وسائل سے مالا مال کیا ہے، اس کے حکمران چپ سادے بیٹھے ہیں. اور بعض کے بارے میں تو سننے میں آتا ہے کہ وہ اسرائیل کی درپردہ مدد کر رہے ہیں. یہ بتاؤ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ عورتیں اور بچوں کو مرتے ہوئے دیکھو. بچوں میں رونے کی سکت نہیں رہی، بھوکا ہونے کی وجہ سے. ان کے ماں باپ شہید ہوئے ہیں، ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں، وہ اکیلے رہ گئے ہیں، زخمی ہے، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے. یہ منظر کیا عالم اسلام نہیں دیکھ رہا؟ عالم اسلام کا حکمران نہیں دیکھ رہے؟ کیا آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے کہ کوئی مسلمان حکمران وہ اس صورتحال کا نوٹس لے کر کوئی جملہ ان کے ساتھ ہمدردی کا جملہ بولنے کو بھی روادار نہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم وہ تھے کہ ایک عورت کی پکار پر حجاج بن یوسف جیسا ظالم انسان، اس نے محمد بن قاسم کو لشکر دے کر بھیج دیا تھا کہ سندھ کے اندر ایک عورت پر ظلم ہوا ہے، تم اس کے جا کر بدل لو رجا داہر سے.
اور آج ہم لوگ انہی کے حملے کی وجہ سے ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. مسلمان ایسی غیرت مند قوم تھی. کہاں چلی گئی وہ غیرت؟ کہاں چلی گئی وہ انسان دوستی جس کا سبق میرے پیغمبر نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ سب مر مٹ گئی. کہاں میں مر مٹ گئی؟ مغرب کی غلامی میں، امریکہ برطانیہ کی غلامی میں وہ غیرت مٹ گئی، وہ حمیت مٹ گئی، کیونکہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا. ہمارے استاد بھی وہی ہیں، ہمارے مقتدی بھی وہی ہیں، ہم بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ویسے ہی بنائیں گے. وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ جس طرح حکم دیں گے اسی طرح ہم کریں گے. جس کو وہ اچھا کہیں گے ہم بھی اچھا کہیں گے، جن کو وہ برا کہیں گے ہم بھی برا کہیں گے. جب یہ ذہنیت پیدا ہو گئی تو کہاں کی غیرت، کہاں کی حمیت، کہاں کی شجاعت؟ جو قوم دوسروں کی غلامی قبول کر لیتی ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہو سکتی. وہ قار مذلت میں گل کر رہتی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کہ یہ پوری عالم اسلام اس وقت جس بے غیرتی میں، بے حسی میں، بے حمیتی میں گرفتار پھنسا ہوا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے یہ پورے عالم اسلام کے لیے تباہی کا پیش خیمہ نہ ہو. رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ پیدا ہو، تم اپنے گلے چھوڑ اڑا رہے ہو، تم افطار کی دعوتیں کر رہے ہو، تم لوگوں کو کے لیے کھانے تیار کر رہے ہو، ہنسی اڑا رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، اور تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے بچے، تمہاری اولاد ذبح ہو رہی ہے، تاریخ کے بدترین طریقے پر ذبح ہو رہی ہے. 30,000 سے زیادہ بچے، عورتیں، مرد بے گناہ شہید کیے جا چکے ہیں. تمہارے کانوں پر جو نہیں رنگتی اور کہتے ہو ہم رمضان منا رہے ہیں، ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. رمضان کا استقبال دعوتوں سے ہوتا ہے، رمضان کا استقبال بڑے بڑے کھانے کا انتظام کرنے سے ہوتا ہے، رمضان کا استقبال اللہ کے حکم کی تعمیل سے ہوتا ہے. کیا کیا تم نے اس رمضان کے اندر اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے؟ کسی نے، ہر شخص اپنے منہ میں ڈال، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کیا کیا اس نے. ان کی مدد کے لیے کوئی ایک پیسہ تم نے خرچ کیا؟ ان کے لیے رات کو اٹھ کر اپنے بارگاہ الہی میں کوئی دعا کی؟ یہ تو کم از کم تمہارے اختیار میں تھا. اے عام مسلمان، تیرے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، تیرے ہاتھ میں فوج نہیں تھی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی، لیکن تو اللہ سے تو مانگ سکتا تھا. تو اپنے جتنے کے تیری جیب میں پیسے تھے وہ کم از کم لا کر وہ کسی طرح بھجوانے کی کوشش کر سکتا تھا، جبکہ راستے کھلے ہوئے ہیں. تو نے تو یہ نہیں کیا. اور تیرے حکمران، انہوں نے تو اپنے گلے میں پہلے ہی غلامی کا پٹا ڈالا ہوا ہے. تو نے کبھی ان سے بھی یہ کہنے کی جرات نہ کی کہ ہم غلام رہنا نہیں چاہتے، اور ان کو متوجہ کرتے کہ تم یہ فلسطین کے بارے میں کیا کر رہے ہو. تو یہ بس یہ مزے اڑا لینا کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں رحمتیں آ رہی ہیں، اس میں مغفرتیں آ رہی ہیں، اس میں افطار کرانے کا ثواب مل رہا ہے، اس میں فلاں کاموں کا ثواب مل رہا ہے. ارے ڈرو اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے ہمارے اوپر. جس بے حسی اور بے غیرتی کا ہم
اس رمضان کے اندر مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے خلاف. تو میرے بھائیوں، حکمرانوں کا جو کام تھا وہ اپنی سیاستوں میں، اپنی کرسیوں میں، اپنے مسائل میں، وہ ان کا سارا سوچ فکر کا محور وہ اپنی سیاست ہے. ان کو پتہ نہیں، پتہ ہونے کے باوجود جوں نہیں رینگ رہی ان کے اوپر. تو آخر عوام ہی ہوتے تھے جو اپنی حکومتوں کو آمادہ کرتے ہیں. عوام ہی کھڑے ہوتے ہیں، اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی تم یہ کام کیوں نہیں کرتے. ذرا مہنگائی ہو جائے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسجد اقصی پکار رہی ہے کہ ہے کون میرا رکھوالا، اور ہمارے کانوں پر جوں نہیں رنگتی. ہم یہ بات اپنے حکمرانوں تک نہیں پہنچا رہے. ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے. تو میرے بھائیوں، اس کا شعور پیدا کرو، اس فریضے کا شعور پیدا کرو. غلامی کا جوا اپنے گردن سے اتارنے کا شعور پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. جو شخص جتنی طاقت رکھتا ہے ان کو مدد پہنچانے کی وہ مدد پہنچائے. جو شخص جتنی طاقت رکھتا ہے حکمرانوں کو متوجہ کرنے کی وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے. ورنہ آخرت کے اندر یاد رکھو، جب یہ 30,000 شہیدوں کا خون کا حساب لیا جائے گا تو حساب دینے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے. تم نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ اتنا نہیں ہو سکتا تم سے کہ تم ایک دن کی آمدنی کا 1 روپیہ تم ان کے واسطے مخصوص کر دو اور اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے پہنچانے کا انتظام کرو. یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مسلمان کا لعنت چھوڑ دو اپنے آپ کو. اگر اتنی غیرت تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا مہینہ ہے. اگر اب تک غلطی کوتاہی ہوئی ہے، معافی مانگے، توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور آئندہ کے لیے عزم کرے ان باتوں کا جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق صحیح طریقے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا